برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، اپنی عادت کے مطابق آغاز تقریر سے قبل میں کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اور عقیدہ پیش کرتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھا نیکا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھا نیکا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہوش و خرد، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا،
تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آئیے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے غیبت اور چغل خوری سے متعلق کہ غیبت کا حکم کیا ہے، چغل خوری کا حکم کیا ہے۔ ترجمہ بہت غور سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا اور ایمان اور عقیدہ نکھرے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، ان بعد الظن اثم، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور ایک دوسرے کی چغل خوری نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں کا کوئی شخص پسند کرے گا ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا سیدھا اور سلیس ترجمہ تھا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے اس کا شان نزول بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ آیت مقدسہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر دو مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے، وہ اسے کھلائیں پلائیں، ہر ایک کا کام چلے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دو آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک روز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے، تو ان دونوں نے، جن حضرات کے ساتھ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کیا تھا، ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور کے خاتم مطبخ حضرت اسامہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کچھ رہا نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آ کر کہہ دیا ان دونوں شخصوں سے، تو ان دونوں نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بخل کیا ہے، کنجوسی کی ہے۔ جب وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ان دونوں شخصوں سے کہ میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا شان نزول ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے یہ آیت مقدسہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بیان فرمایا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے وہ ایسے ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اس لیے پروردگار عالم نے یہ آیت مقدسہ اپنے پیارے محبوب کی تائید میں نازل فرمائی۔ اس کا شان نزول یہی ہے۔ رب فرماتا ہے ایحب احدکم، رب فرماتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی چغل خوری نہ کرو۔ ایحب احدکم، کہ تم میں کا کوئی شخص پسند کرے گا یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ آگے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے فکرہتموہ، یہ تمہیں گوارا نہیں ہو سکتا، یہ تم ہرگز پسند نہیں کر سکتے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو پھر جب تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کر سکتے تو پھر تم غیبت اور چغل خوری کیوں کرتے ہو؟ اور چغل خور کا حال وہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی چغل خوری کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ واتقوا اللہ، رب فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، رحیم، مہربان ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ اور یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب وہی غیبت سے متعلق کچھ باتیں میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میری اس تقریر، میرے اس بیان کو آپ حضرات سنیں، سننے سے پہلے اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو یہ بنا کے رکھیں کہ ہم اس تقریر سے کچھ عبرت حاصل کریں گے۔ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت یا کسی کی بھی غیبت ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ غیبت کا رزلٹ، غیبت کا نتیجہ، چغل خوری کا رزلٹ، چغل خوری کا نتیجہ کیا نکل کے آتا ہے، میں آپ حضرات کو اس تقریر کے اندر بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں کا کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کی تعریف خود زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو بھی اس کا ذکر غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے اور تو اس کا ذکر کرے تو تو نے غیبت کی، اور اگر ایسی بات کا ذکر کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو تو نے اس پر بہتان باندھا، تو نے اس پر تہمت لگائی، اور بہتان بہت عظیم گناہ ہے۔ غیبت فتنہ اور فساد کی جڑ ہے، محبت کی قاطع ہے، قتل و غارت کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث میں آپ کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں غیبت سے متعلق۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں غیبت سے متعلق الغیبت اشد من الزنا، پیارے آقا کی پیاری حدیث۔ آقا فرماتے ہیں الغیبت، چغل خوری، اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے، یہ کس طرح ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت سے بدکاری کر کے منہ کالا کرتا ہے، پھر وہ سچے دل سے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس شخص سے جس کی غیبت کی ہے معاف نہیں کرا لیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کبیرہ گناہوں سے ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث، بڑی پیاری روایت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں غیبت سے ہی متعلق، لیکن یقین جانو اگر آپ کو اس میری بات کو، اس روایت کو غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آج کے بعد
کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے اعمال میں، ہمارے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں ہی نہیں ہیں کہ غیبت کر کر کے ان نیکیوں کے برابر بھی ہم غیبت کا بدلہ چکا سکیں۔ ہماری اتنی پہلے سے آلریڈی نیکیاں ہی نہیں ہیں، اور پلس اس پہ غیبت کر کے ہم نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم اچھے اعمال اتنے نہیں کرتے، پھر اس کے اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ ہم غیبت کر کے اور اپنے اعمال نامے کو جو کچھ بھی تھوڑی بہت نیکیاں ہیں ان کو بھی مٹاتے رہتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لمبے قد کی عورت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس چلی گئی، یعنی حضور کی خدمت میں ایک لمبے قد کی عورت حاضر آئی، اور جب وہ واپس چلی گئی حضور کی خدمت سے، بارگاہ سے، تو ہماری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ ھذہ طویلۃ القامہ، یا رسول اللہ ھذہ طویلۃ القامہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ھذہ طویلۃ القامہ، یہ تو بڑے لمبے قد والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ الفظ الغیبہ، الفظ الغیبہ، اے عائشہ تو غیبت کو باہر پھینک دے، تو نے غیبت کی ہے، تو نے چغل خوری کی۔ کیا کہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ نے؟ ھذہ طویلۃ القامہ، یا رسول اللہ یہ تو بڑے لمبے قد والی عورت ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ الفظ الغیبہ، تو غیبت کو باہر پھینک دے، تو چغل خوری کو باہر پھینک دے، اس لیے کہ تو نے چغل خوری کی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے منہ سے باہر پھینکا۔ کس نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے۔ جب حضور نے فرمایا الفظ الغیبہ، اے عائشہ تو نے چغل خوری کی ہے، اور چغل خوری کو یعنی غیبت کو باہر پھینک دے، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے منہ سے باہر پھینکا، یعنی اپنا منہ جب انہوں نے کھولا تو گوشت کا ایک ٹکڑا نکلا، گویا کہ وہ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کا کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب وہ غیبت کا ایک جملہ بولا تھا کہ ھذہ طویلۃ القامہ، یا رسول اللہ یہ تو بڑے لمبے قد والی عورت ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ الفظ الغیبہ، اے عائشہ تو غیبت کو، چغل خوری کو باہر پھینک دے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جب منہ کھولا تھا تو گوشت کا ٹکڑا آپ کے منہ سے باہر نکلا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، گوشت کا ٹکڑا باہر پھینک دیا، تو پھر اس کے بعد عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے متعلق وہی بات کہی ہے جو اس میں ہے، یعنی میں نے یہی تو کہا ہے کہ ھذہ طویلۃ القامہ، کہ یہ کتنے لمبے قد والی عورت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نے اس کی وہ بات کہی ہے جو بہت زیادہ قبیح ہے، بہت زیادہ بری ہے، یعنی لمبا، بہت زیادہ لمبا قد ہونا یہ قباحت ہے، یہ برائی ہے، یا بہت زیادہ ناٹا قد ہونا یہ بھی قباحت ہے، یہ بھی برائی ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ تو نے کہا ھذہ طویلۃ القامہ، یہ بہت لمبے قد والی ہے، تو نے اس کا وہ عیب بیان کیا ہے، وہ عیب بیان کیا ہے جو بہت زیادہ قبیح ہے، یعنی طوالت، لمبائی اس کی، یہ قباحت تو نے بیان کی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بہت زیادہ قبیح ہے وہ بات تو نے بیان کی ہے، اور غیبت تو وہی ہے کہ تو اس کا وہ عیب ذکر کرے جو اس میں ہو، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں تو وہ تہمت ہے، غیبت نہیں بلکہ وہ تہمت ہے، الزام ہے، اور تہمت غیبت سے بھی شدید گناہ ہے، کیونکہ تہمت سے توبہ کرنے کے لیے 3 باتیں کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ تہمت لگانے والا ان لوگوں کے پاس جائے جن کی موجودگی میں اس نے اس کے متعلق گفتگو کی ہے، اور کہے کہ میں نے فلاں شخص کے متعلق تمہارے سامنے یہ بات کہی ہے، تو تم جان لو کہ میں نے اس کی طرف جھوٹی بات منسوب کی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پر اس نے تہمت لگائی ہے اس کے پاس جائے اور اس سے معافی طلب کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، خواہ تو اس کی ذات میں کوئی عیب ذکر کرے یا اس کی عقل، کپڑے، قول، نسب، اس کے کسی جانور یا کسی ایسی چیز کے متعلق اس کی عدم موجودگی میں گفتگو کرے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین کھلی ہے، اس کا دامن یا قد لمبا ہے، تو یہ سب غیبت کے زمرے میں داخل ہیں اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ غیبت کی سزا، اللہ اکبر، روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آدمی جو غیبت سے توبہ کر لیتا ہے، یعنی وہ شخص جو غیبت چغلخوری کرتا ہے اور چغلخوری اور غیبت کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی غیبت کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد بھی سب کے بعد وہ جنت میں اس کی انٹری ہوگی۔ اور وہ آدمی جو کسی کی غیبت پر اصرار کرتا ہے، یعنی غیبت کرتا ہے اور غیبت کو دوام دیتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ غیبت کرتا ہی رہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ غیبت کرتا رہتا ہے، چغلخوری کرتا رہتا ہے، اور چغلخوری سے کبھی باز نہیں آتا بلکہ اس کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، اپنا تکیہ کلام بنا لیتا ہے غیبت اور چغلخوری کو۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، غیبت کی سزا کیا ہے؟ میری ملت کے نوجوانوں، ایک اور بڑی پیاری روایت غیبت ہی اور چغلخوری سے متعلق میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت کعب الاحبار سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل قحط میں مبتلا ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل سے بارش اٹھا لی گئی، قحط سالی، قحط میں مبتلا کر دیا گیا بنی اسرائیل، بارش برسنا بند ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر 3 دن تک بارش طلب کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور 3 دن تک بارش طلب کرتے رہے، لیکن بارش نہ برسی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، تیرے بندے مسلسل 3 دنوں سے بارش برسنے کی التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، لیکن تو ان کی دعا قبول نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، میں اس قوم کی دعا کیسے قبول کروں جن میں ایک چغلخور ہے؟ اللہ اکبر، یعنی قوم میں اگر پوری قوم کے اندر ایک چغلخور ہو تو پوری قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں اس قوم کی دعا کیسے قبول کروں جن میں ایک چغلخور ہے اور وہ چغلخوری پر اڑا ہوا ہے، یعنی مسلسل وہ چغلخوری کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، بتائیے وہ کون ہے تاکہ ہم اسے اپنے سے نکال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہیں چغلخوری سے منع کر رہا ہوں، تو خود چغلخوری کیسے کروں؟ تو ان تمام نے توبہ کی، جتنے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیلی، ان تمام نے توبہ کی ہر طرح کی چغلخوری سے، ہر طرح کے گناہ سے، تو ان پر بارش برسائی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلوص سے کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، چغلخوری کی اور غیبت کی سزا کیا ہے، اس سے متعلق ایک بڑی پیاری حدیث، بڑی پیاری روایت میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ غیبت کی، کتنی؟ ایک دفعہ چغلخوری غیبت کی، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سزائیں دیتا ہے۔ ایک دفعہ کی، ایک مرتبہ غیبت کرنے کے بعد، ایک دفعہ چغلخوری کرنے کے بعد پروردگار عالم اسے 10 سزائیں عطا اسے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مبارک حدیث ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور ہٹا دیتا ہے،
یہ اس کی سزا ہے۔ جو چغل خوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور ہٹا دیتا ہے، اور نمبر 2 اسے ملائکہ کی صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 3 موت کے وقت اس کی روح شدت سے قبض کی جاتی ہے، یعنی اس کی جب موت کا وقت آتا ہے، نزاع کا وقت، تو بڑی شدت اس کی روح نکالنے میں ہوتی ہے۔ نمبر 4 وہ دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 وہ غیبت خور جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 اسے قبر میں شدید عذاب دیا جاتا ہے۔ نمبر 7 اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8 نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کو اس سے اذیت یعنی تکلیف پہنچتی ہے۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 قیامت کے دن نیکیاں بدیاں تولنے کے وقت وہ شخص جو غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، وہ مفلس ہوگا، غریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میری ملت کے نوجوانوں، چغل خور جو چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہر شخص کو ایسے شخص سے بچنا چاہیے، اس کے پڑوس میں بھی آباد نہ ہو اور اس کی بات بھی نہ سنے، جو غیبت خوری کی، چغل خوری کی جس کے اندر عادت ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس سے عبرت حاصل کریں، اور ہر شخص یہ اپنا معیار بنا لے کہ ہمیں کسی غیبت خور کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں کسی چغل خور کی بات کو نہیں سننا ہے۔ حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے غلام فروخت کرنا چاہا۔ ایک آدمی تھا، اس نے ایک اپنا غلام فروخت کرنا، بیچنا چاہا، اور اس نے خریدنے والے کو یہ بتایا کہ اس میں سوائے چغل خوری کے کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی اس ایک شخص کے پاس ایک غلام تھا، وہ بیچنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ منڈی میں بازار میں لے کے گیا اپنے اس غلام کو، تو اس نے یہ صاف صاف ظاہر کر دیا کہ میرے اس غلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ایک عیب ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے۔ مشتری یعنی خریدار اس کو خریدنے پر راضی ہو گیا، اور اس نے اس عیب کے باوجود اسے خرید لیا۔ وہ غلام اس کے پاس چند دن رہا تو اس نے اپنے آقا کی بیگم سے، یعنی جو شخص خرید کے لے گیا تھا، اس کی بیگم سے، اس کی بیوی سے، اس کی عورت سے کہا کہ تیرا خاوند، یعنی اس کی چغل خوری، اس کی غیبت شروع ہو گئی اس غلام کی۔ اپنے آقا کی بیگم سے کہا کہ تیرا خاوند، تیرا شوہر تیرے ساتھ محبت نہیں کرتا، اور وہ تیرے اوپر نئی شادی کر کے ایک سوتن ڈالنا چاہتا ہے، یعنی تیری سوتن لانا چاہتا ہے۔ اس نے غیبت کی۔ کیا تو چاہتی ہے کہ وہ تیرے اوپر مہربان ہو اور تجھ سے زیادہ محبت کرے؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ تو غلام کہنے لگا کہ تو اپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑ لے۔ اس غلام نے جو غیبت خور تھا، اس نے کہا اپنے آقا کی بیگم سے، عورت سے، کہ تو اپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑ لے، اور جب وہ سو جائے، یعنی تیرا شوہر سو جائے، تو اس کی داڑھی کے نیچے سے بال مونڈ دے۔ جب وہ بال مونڈ دے گی تو وہ تجھ سے زیادہ محبت کرے گا اور تیری سوتن نہیں لے کے آئے گا۔ پھر وہ غلام اس کے شوہر کے پاس گیا، اس کے خاوند کے پاس گیا، اور آنے کے بعد کہا کہ تیری عورت نے تیرے علاوہ ایک اور گہرا دوست بنا رکھا ہے، یعنی تیرے علاوہ ایک شخص سے وہ محبت کرتی ہے اور وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے اب خاوند سے یعنی شوہر سے غیبت کی، عورت سے متعلق قتل کرنا چاہتی ہے، کیا تو اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ غلام کہنے لگا تو پھر تو ایسا کر، اس کے سامنے یہ ظاہر کر کہ تو سویا ہوا ہے، اپنی عورت کے سامنے تو یہ بات ظاہر کر کہ تو سویا ہوا ہے، مصنوعی طور پر، بناوٹی طور پر سو جا۔ تو خاوند نے ایسا ہی کیا، تو اس کی بیوی اس کے پاس بال تراشنے کے لیے اس طرح لے کر اس کی طرف بڑھی، تو خاوند کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتی ہے، تو اس نے اس سے اس طرح چھین لیا اور اسے قتل کر دیا، یعنی اس خاوند نے، اس شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اس سے اس طرح چھین کے۔ اس عورت کے قریبی رشتہ دار آئے، انہوں نے اس کے خاوند کو قتل کر دیا۔ جب خاوند کے گھر والوں کو پتہ چلا، اس کا علم ہوا، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے
اور دونوں فریقوں کے درمیان قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے چغل خوری کا نتیجہ اور چغل خوری کا رزلٹ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، میرے اس بیان، میری اس تقریر سے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو تو میں نتیجے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہو، کتنا گہرا آپ کا دوست ہو، جو چغل خور ہے، غیبت خور ہے، اس سے اجتناب کرو، اس سے پرہیز کرو، اس کے پاس ہرگز ہرگز نہ بیٹھو اور اس کے پڑوس میں ہرگز ہرگز نہ رہو۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔